مشاركة لهذه الحلقة العلمية ونورها بورقة العلوم النبوية وزينها بحضور علمائنا وخطبائنا وشعرائنا الأجلة والصلاة والسلام على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم خير البرية وعلى آله وأصحابه الذين تثقفوا بثقافة الدينية والإسلامية. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه البليغ والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وفوق كل ذي علم عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا ليطلب العلم سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم في مقام آخر: يوزن مداد العلماء ودماء الشهداء يوم القيامة فلا يفضل أحدهما على الآخر. وفي رواية أخرى قال: يفضل مداد العلماء على دماء الشهداء. وقال صلى الله عليه وسلم: ولغدوة في طلب العلم أحب إلى الله تبارك وتعالى من 100 غزوة. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے مل کر اپنی غلامی کا ثبوت پیش کریں اپنے آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے غمگسار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ نشاور کریں. پڑھیے بلند آواز سے: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بائی وسلم صلاة و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وسلم علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. یقیناً آپ قابل مبارکباد ہیں. سر شام سے اب تک جشن رسم دستار بندی میں شریک سعادت ہیں. بہت ساری تقریریں آپ تمامی حضرات نے اور نعت خواہ حضرات سے حمد، نعت و منقبت کے اشعار آپ تمامی حضرات نے سماعت کیے. ناظم صاحب قبلہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ اپنی تمام تر صلاحیتوں کا مظاہرہ آپ تمامی حضرات کے مابین کر رہے تھے. بخوبی آپ انہیں نواز رہے تھے. اسی مابین خطیب اہل سنت فضیلت اللہ حضرت علامہ مقصود رضا صاحب کی ایک علمی گفتگو ہو رہی تھی. اسی مابین ہمارے اور آپ کی ماتھے کی نگاہوں نے دیکھا زیب سجادہ پیر طریقت رہبر راہ شریعت فضیلت اللہ حضرت علامہ سید فید الحسن صاحب قبلہ طول اللہ عمرہ وادام اللہ دلہ علینا کی جلوہ باری ہوئی اور ماشاءاللہ بہت ہی پرنور اس محفل کو ہم اور آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں. اور نور پر نور، نور علی نور، سبحان اللہ، مولانا نور محمد صاحب کی رسم دستار بندی ہے.
بہت سارے علماء اہل سنت ممبر پاک پر جلوہ بار ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں، پہلی مرتبہ آپ کے دیار محبت میں شریک سعادت ہوں. سب کے نام سے واقف نہیں ہوں، بس اتنا جان لیجیے. اور وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں مناسب بھی نہیں سمجھتا ہوں کہ فردن فردن سب کو آپ تمامی حضرات کے سامنے، آپ کا علاقہ ہے، آپ بخوبی جانتے ہیں علماء اہل سنت کو. سید صاحب قبلہ جلوہ بار ہے، علامہ مقصود صاحب قبلہ، یہ طالبان علوم نبویہ حضرت مولانا ایوب صاحب قبلہ جو آپ کے خطیب و امام ہیں، ہمارے بالکل میمنہ میسرہ، اور ماشاء اللہ قلب تو قلب خالی بھی ہے ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں عالی جناب محترم مقام جناب نظام الدین صاحب، جن کے شہزادے کے سر پر صاحب سجادہ نے، آپ تمامی حضرات نے بنا ماتماتی کی نگاہوں سے دیکھا. رسم دستار بندی کے اس حسین موقع کو اللہ تعالیٰ انہیں برکت عطا فرمائے، خوب خوب اپنی برکتوں سے وسعتوں سے نوازے، کیونکہ انہوں نے بہت انوکھا کام کیا ہے، اپنے بچے کو عالم دین بنایا ہے. اتنی بڑی نعمت آپ زندگی بھر کما کر کے شاید حاصل کر پائیں، کیونکہ زندگی بھر کا کمانا اور اس مال کا اکٹھا کرنا صرف اور صرف اسی دنیا کی آپ کے آخری سانس تک محدود ہے بس. لیکن ایسی لازوال نعمت انہوں نے اپنے مال کو صرف کر کے اپنے شہزادے مولانا نور محمد سلمہ القوی کی شکل میں اس امت کو دیا ہے. مولا تعالیٰ کی بارگاہ کرم میں دعا ہے کہ پروردگار ان کے دل کو علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے منور کر دے اور پوری امت تک خلوص و للہیت کے ساتھ تبلیغ و تشریح اسلام کی توفیق عطا فرمائے. زور سے بولے بھائی، آمین. زور سے بولے آمین آمین. ٹھنڈے پڑ گئے ہوں تو بتائیں، اس کا بھی کام کچھ علاج کیا جائے. آپ لوگ بولنا جانتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، جتنے لوگ نہیں سننا چاہتے ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں. کچھ لوگ ہیں کہ نہیں ہیں؟ یعنی سب جگ رہے ہیں ماشاءاللہ، بیدار ہے. ٹھیک ہے، جتنے لوگ سننا چاہتے وہ ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں، مجھے سمجھ میں آنا چاہیے ماشاءاللہ. چونکہ وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں حضرت، بس 10 منٹ باقی 1 بجنے میں. ہاں 12 بج کر کچھ منٹ، گھڑی میں 12 بج کے آگے ہو گئے. آپ کے چہرے پر 12 نہیں بجنا چاہیے. چہرے پر اگر 12 بج گئے تو پھر معاملہ پھر گڑبڑ ہے. تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے ہیں. سید صاحب قبلہ کی جلوہ گری ہے. میں چاہتا ہوں کہ اسی ماحول میں کچھ چیزیں آپ تمامی حضرات کے سامنے قرآن پاک اور علوم قرآن کے حوالے سے میں پیش کر دوں. جی انشاءاللہ. سننا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ سننا چاہتے ہیں؟ جھوم کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیع حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم امن تذکر جیران بذی سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدم ام حبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من إذم فما لعينيك إن قلت اكففا همتا وما لقلبك إن قلت استفق يهمي محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر لے، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا. سیدنا امام بوصیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں رقم تراز ہیں. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا رب بالمجتبی بلغ مقاصدنا، یا رب بالمرتضی بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر
وعن علی وعن عثمان ذی الکرم سعد سعید زبیر طلحة وابی عبیدة وابن عوف العاشر الکرم یا رب اغفر بالمسلمین بما یتلون فی المسجد الاقصی وفی الحرم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ہمارے حضرت آپ کے حضرت مجدد دین و ملت آیت من آیات اللہ معجزت من معجزات رسول اللہ غواص بحر معرفت فخر زمین و زمن جبل الاستقامت کنز الکرامت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان بڑے ہی اچھے انداز میں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں رقم تراز ہے. عریضہ یوں پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر. شعر آپ سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. میں کوشش کے لیے کہہ سکتا ہوں، سمجھنا نہ سمجھنا یہ تو صاحب علم ہی اس کا فیصلہ کر سکتا ہے. گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین امبر سارا ہو کر. رہ گئی ساری زمین امبر سارا ہو کر. میرے مصطفیٰ جان رحمت کے چلنے کی کیفیت یہ تھی صحابہ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسینے کی خوشبو سے صحابی راستے کا چناؤ کر لیتے تھے، راستہ اختیار کر لیتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین امبر سارا ہو کر. اور چمن طیبہ ہے وہ باغ، تشبیہ دیکھیں، چمن طیبہ ہے وہ باغ کہ مرغ سدرا. چمن طیبہ ہے وہ باغ کہ مرغ سدرا اما برسو چہکے ہیں جہاں بلبل شیدا ہو کر. برسو چہکے ہیں جہاں بلبل شیدا ہو کر. اور ان کے جلوے کی تجلی جو قمر نے دیکھی، ان کے جلوے کی تجلی جو قمر نے دیکھی اما رہ گیا بوسا وہ نقشے کفے پا. سبحان اللہ. رہ گیا بوسا وہ نقشے کفے پا ہو کر. حضرات بلاغت کے اس اعلیٰ معیار پر اعلیٰ حضرت سرکار نے پیارے مصطفیٰ کے بارگاہ کرم میں جو نذران محبت پیش کی ہے، آپ جتنا سمجھنا چاہیں، جہاں تک سمجھنا چاہیں، آخری حد تک اگر قرآن پاک کی آیتوں کو اور ان کے مفاہیم کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو پتا چلے گا جس علوم قرآن سے پوری دنیا کو منور کیا گیا، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نورانیت کا جو صدقہ ہے پوری دنیا کو جو ملا ہے، علوم قرآن ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے ان شہزادوں کے دلوں میں قرآن پاک اور علوم قرآن کو جو نقش فرمایا ہے، اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس علم کو رکھنے والا بندہ دنیا میں کہیں بھی نہیں اتنا پاورفل ہوتا ہے جس کے طاقت و قوت کا کوئی جواب نہیں، جس کے پاور کا کوئی جواب نہیں. اپنے آپ کو لوگ کہنے والے سپر پاور کہا کریں، اپنے آپ کو کہنے والے طاقتور کہا کریں، لیکن ہم کسی اور کتاب سے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے. سید صاحب قبلہ جلوہ بار ہیں، علامہ صاحب قبلہ اور دیگر علماء اہل سنت تشریف فرما ہے. میں سب کی دعاؤں کا سہارا لے کر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس کے دل میں اللہ کے مقدس کلام کے علوم معجزن ہوتے ہیں اس کے پاس پاور کتنا ہوتا ہے. ایک اشارہ میں لطیف اشارہ دینا چاہتا ہوں اور لطیف اشارے کو شے لطیف سے سمجھنا ہوگا، جس کو امام غزالی سرکار فرماتے ہیں العقل لطیفۃ ربانیہ مرکزها القلب وشواؤها فی الدماغ. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور اسی کو مفہوم کو اعلیٰ حضرت سرکار نے کہیں پر لا کر کے اپنے شعر میں رکھا ہے اما فرقے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے. دل کو جو عقل دے خدا، عقل کو عقل نہیں کہا، عقل کو عقل نہ کہا، دل کو جو عقل دے خدا. امام غزالی سرکار فرماتے ہیں العقل لطیفۃ ربانیہ مرکزها القلب. عقل ایک ایسے لطیف شے کا نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی عطا، ایسے لطیف شے کا نام ہے جس کا مرکز دل ہے.
جب اس دل کی کیفیت اپنے نہا خانے میں آپ جھانک کر کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا وہ کیفیت کیا ہے علوم مصطفیٰ کی، قرآن کے علوم کی کیفیت کیا ہے۔ عقل اس شے لطیف کا نام ہے جس کا مرکز دل ہے اور جس کی شعاع دماغ میں ہے۔ جب شعاع کا عالم ہے کہ لوگ اپنے اپنے فکر کی رفتار کو نامعلوم کہاں سے کہاں تک پہنچاتے ہیں، کوئی آسمانوں تک اپنی بلندیوں کا قائل ہے، کوئی نامعلوم کہاں تک اس سے بھی آگے پرواز کرتا ہوا جاتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں تیرے عقل کی بلندی یہ نہیں کہ تو اپنے فکر کی دہلیز پر بیٹھ کر کے تو آسمانوں کی سیر کرے، بلکہ تیرے عقل کی معراج یہ ہے کہ پیارے مصطفیٰ کے در انور کا تو بوسہ دے لے، تیرا عقل مکمل ہوتا ہوا چلا جائے، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے چاہے کیوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ قرآن پاک کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں، یہ بہت بڑی کمی ہے دوست۔ یہ موبائل جب سے آیا تب سے تو ہم نے چھوڑ ہی دیا قرآن پاک کو۔ پہلے کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ والدین یا ماں باپ یا باپ دادا یا خاندان میں کسی کا انتقال ہوتا تھا، کبھی کبھی کچھ لوگ اٹھا لیتے تھے، اب وہ بھی نہیں اٹھاتے، جیب سے نوٹ نکالتے ہیں اور اب وقت کے عالم دین کو، وقت کے امام صاحب کو نذرانہ دیتے، حضرت آپ اپنے بچوں کو پڑھا دیجئے گا، ہمارے کندھے سے وہ ذمہ داری ساقط ہے، ہم نے نہ جانا۔ قرآن پاک اس لیے نہیں آتا کہ آپ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا کہ آپ صرف اپنے جانے والوں کے ایصال ثواب کی خاطر اسے پڑھو، نہیں، قرآن کتاب ہدایت ہے۔ قرآن کیا ہے؟ کتاب صبح کیسے گزارنی ہے قرآن سے پوچھو، اور اگر نہ سمجھ پاؤ تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی پاک کے طرفے کو دیکھو، پیارے آقا نے دن کو کیسے گزارا، صبح کیسے گزاری، شام کیسے، کیفیت دیکھیں۔ اب ذرا دیکھیں مفہوم آئے، آپ نے اگر قرآن پاک کی تلاوت کی ہوگی، اس کے مفاہیم کی طرف ذرا برابر خیال کیا ہوگا۔ دربار سلیمانی ہے، ایک واقعہ لطیف اشارے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، دربار سلیمانی ہے، ہدہد غائب ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمودہ فرمان کے مطابق قرآن پاک کی جو آیت کریمہ ہے اور اس کی تشریح و تفسیر میں چاہے جس مفسر کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا اس کے ہم جنسوں سے کہ کہاں ہے ہدہد؟ کہ بڑی دیر سے غائب ہے، کہا واپس آئے تو بتانا، میں اس کو جزرت توبیق کروں گا۔ واپس پلٹ کر کے آیا، پوچھا کہاں تھا؟ کہا حضور ایک خبر لے کر کے آیا ہوں جس سے آپ محو حیرت میں ہوں گے۔ پوچھا کون سی خبر ہے بتاؤ؟ کہ میں نے دیکھا ملک یمن میں شہر سبا میں ایک خاتون ہے جس کی ملکیت کے پورے اطراف و جوانب سرسبد و شاداب ہے، اس کے یعنی اس شہر سبا کے احوال و کیفیات کو اور اس کے نظارے کو، جو اس کی آنکھوں میں مناظر تھے، تصاویریں تھے، اس کو بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد کا ایک بہت خوبصورت عورت ہے جو ملکیت کے جو مالک ہے وہاں کے اور جو وہاں پر ملکیت کر رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، میرا خط لے کر کے جاؤ اور اسے اسلام کی دعوت دو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مہر کے ساتھ بھیجا، بھیجنے کے بعد ہدہد گیا اپنے اعتبار سے، جروکے سے جانے کے بعد بلقیس کے سرہانے رکھا اور واپس پلٹ کر کے آیا۔ بلقیس اٹھی، اپنے درباروں سے پوچھا یہ خط کون لے کر کے آیا؟ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ وہ آیا کہاں سے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام، بہت لطیف اشارہ، بہت سنجیدگی سے آپ تمامی حضرات کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو بھیجا تھا وہ پائی، مشیر و مزیروں سے مشورہ کیا، مشیروں سے وزیروں سے بتاؤ اب کرنا کیا چاہیے۔ جو خط اتنی پر اسرار طریقے سے مجھ تک پہنچا سکتا ہے اسے پاور کتنی دی گئی ہوگی، اس کے طاقت کا عالم کیا ہوگا، لہذا اس تک چلنا چاہیے۔ اگر بلاوا آیا ہے تو چلنا چاہیے، اس کی باتوں کو دیکھنا چاہیے، ماننا چاہیے، کچھ قبول کرنا چاہیے۔ مشورہ دیا وزیروں نے کہ ٹھیک ہے چلو، وہ چلنے لگی۔ تب ہدہد نے آ کر کے بتایا حضور وہ آ رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے تخت پر تو بلقیس کو بٹھا نہیں سکتا کیونکہ وہ خاتون ہے، بٹھا نہیں سکتا، اس کے لیے کون سا تخت مناسب رہے گا؟ وزیروں نے مشورہ دیا حضور کوئی دوسرا تخت نہیں، بلکہ ہدہد نے بتایا ہی تھا کہ اس کا تخت بہت خوبصورت ہے، لال و یاقوت، زبرجد، ہیرے جواہرات، ساری چیزوں سے مرصع اس کا تخت ہے، جس کی لمبائی اور چوڑائی کو 30 بائی 60، 40 بائی 60 کو بروایت اختلاف روایت بیان کیا گیا۔
کہا جب اتنا خوبصورت اس کا تخت ہے تو اسی کو منگا لیا جائے. کہا ہے مجمع میں بیٹھنے والوں کوئی ہے تم میں سے جو بلقیس کے تخت کو مجھ تک لائے؟ اس روایت تک، اس قرآن پاک کے نقطے کی طرف کبھی آپ کا دھیان گیا؟ میں اصحاب منبر سے نہیں پوچھوں گا، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کبھی آپ نے اس کو سنا، سمجھنے کی کوشش کی؟ نہیں. آج سنیں، ایک عالم دین آپ تمامی حضرات کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور اس صرف ایک کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ ان کے رسم دستار بندی ان کی، بقیہ سب علماء اہل سنت تو اس منزل سے گزر چکے ہیں، اور کچھ گزرنے والے ہیں، کچھ ابھی گزرنے والے، کچھ گزر چکے. ذہن و فکر کو حاضر کرو، میں بتانا چاہتا ہوں پاور کیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علوم قرآن سے نوازا ہو. اللہ کا کلام جس کے سینے میں معجزن اس کے علوم اور اس کے مفاہیم، اس کے اسرار، اس کے رموز معجزن، اس کی طاقت کا عالم کیا ہے؟ قال افریت من الجن، اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں سرکس جن نے کہا انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، اے سیدنا سلیمان علیہ السلام اس تخت کو میں اس سے پہلے، آپ کے مجلس برخاست ہونے سے پہلے اس تخت کو آپ کے بارگاہ میں پیش کر دوں گا. کون تھا وہ؟ کون تھا وہ بتائیں؟ جن تھا نا؟ جن جانتے ہیں آپ، اور آپ نے تو دیکھا بھی نہیں ہوگا. کھچوچا شریف سے نسبت رکھنے والی شخصیت تشریف فرما ہے. بارگاہ مخدوم اوقد الدین جہانگیر سمنانی سامانی مخدوم اشرف کی چھوچوی کے بارگاہ میں کتنے لوگ گئے؟ ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں. اگر آپ کو یہاں کوئی نہ ملے تو وہاں چلے جائیں، وہاں ہزاروں ایسے ملیں گے جن پر اثرات ہوتے ہیں. ہوتے کہ نہیں ہوتے ہیں؟ لازم صاحب قبلہ آپ نے دیکھا ہو، سب نے دیکھا ہوگا. ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ کبھی کبھار ایک بندے کو نحیف و ناتبہ کمزور بندہ ہوتا ہے، اسے 10 لوگ مل کر کے نہیں روک پاتے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کہاں سے اس کے پاس طاقتیں آتی، قوتیں کہاں سے آتی ہیں؟ اس پر جن کے اثرات ہوتے ہیں. ہوتے کہ نہیں ہوتے ہیں؟ اس بنا پر اس کے پاس طاقت و قوت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناتوں کو اتنی قوت اتنی طاقت عطا فرمایا ہے، پل بھر میں نہ معلوم کہاں سے کہاں جا سکتے ہیں، ایک پل میں کہاں سے کہاں کی سیر کر سکتے ہیں. اس کے باوجود وقت کے جن نے کہا، سرکس جن نے کہا کہ حضور آپ کے دربار کرم میں مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے مفسرین کرام نے پوچھا کہ وہ ساعت کتنی ہے، وہ لمحہ کتنا ہے، کتنے وقت میں وہ لانے والا تھا. کلمحۃ او لمحتین، ایک ساتھ یا کچھ ساتھ، ایک لمحہ یا کچھ لمحہ، اتنے میں لانے والا تھا. کہا نہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلقیس کا تخت اس سے پہلے مجھے چاہیے. جنات نے ہاتھ اٹھا لیا، نہ اب ہم سے نہیں ہو پائے گا، ہماری قوتیں جواب دے گئی. علماء بیٹھے ہوئے ان سے پوچھیں، ہماری طاقتیں جواب دے گئی. جب سب کی طاقتیں جواب دیں گئی تب ایک مرد قلندر اٹھا. ایک مرد قلندر اٹھا، تفسیر میں اس کا نام آصف بن برقیہ آیا. حضرت سیدنا آصف بن برقیہ اٹھے اور کہا حضور اگر آپ اجازت دے تو. قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ مرد حق آگاہ، وہ مرد قلندر کھڑا ہوا، اور کھڑا ہونے کے بعد اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا حضور اجازت تو دیں، میں تخت بلقیس کو چشمے زدن میں لا کر کے آپ حاضر کر دوں گا. کتنے؟ قبل ان یرتد طرفک، آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو لا کر آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دوں گا. چشمے زدن میں، آنے واحد میں، پلک جھپکنے میں. اب میں اڑوریا میں بیٹھا ہوا ہوں نا، یہ اڑوریا گاؤں ہے نا، اڑوریا گاؤں کے مسلمانوں ذرا مجھے بتاؤ یہ چشمے زدن پلک جھپکنا یہ کتنے منٹ میں ہوتا ہے؟ منٹ بتائیں آپ. منٹ بنا کہیں گے حضرت منٹ تو بہت زیادہ ہو گیا، سیکنڈ. میں نے کہا سیکنڈ بھی نہیں لگتا، سیکنڈ بھی نہیں لگتا. اس سیکنڈ میں بھی آپ کتنے درجے کریں گے تو جا کر کے، نہیں تو پلک جھپکا کر کے دیکھ لیں کتنا کم وقت لگے گا. جنات کو موقع ملا، اس نے کہا کہ ایک ساتھ ایک لمحہ مجھے لگے گا اس کو لاتے ہوئے، لیکن جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا نہیں، اس سے پہلے مجھے چاہیے. تب وہ مرد حق آگاہ، مرد قلندر، جسے تفسیروں میں کئی نام گنائے گئے ہیں، جس میں سر فہرست سیدنا آصف بن برقیہ ہے،
اب ذہن و فکر کو حاضر کرو اور یا قرب و جوار سے آئے یہ زندہ دل مسلمانوں، معین الدین اظہری آپ کے ذہن و فکر تک بات پہنچانا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام کے علوم و فنون کو حاصل کرنے والی یہ علماء کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، انہی میں ایک شہزادہ نظام الدین صاحب کا بیٹھا ہوا ہے جس کی رسم دستار بندی ہے، جس نے قرآن پاک اور حدیث پاک کے علوم کو اپنے سینے میں بسایا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ جب جنات کی طاقتیں جواب دے گئی، جس کو لوگ سب سے زیادہ طاقتور مانا کرتے تھے، جب اس کی طاقت جواب